أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتوفق بالخير وبك نستعين. آج ہم انشاءاللہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 112 سے شروع کریں گے. ہم نے کل ایک آیت پہ اینڈ کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہیں اور اس کے بدلے کیا تھی؟ جنت. مطلب ایک تجارت کی اللہ رب العالمین نے بندے کے ساتھ، ایک سودا ہوا ہے جس میں بندے نے اپنی جان بھی دینی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بدلے میں کیا دینا ہے؟ جنت. اب رکتے سوچیں، امام حسن بصری ایکسپلین کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم دیکھیے، جانیں بھی اس نے دی، ہمیں جان کس نے دی؟ اللہ نے دی. مال کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہر چیز کو اس نے عطا فرمائی. پھر وہ رب ہم سے ہی سودا کر رہا ہے کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اپنے رب کے راستے میں لگائیں گے تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں صرف جنت میں انٹر کر کے جنت دکھائے گی نہیں، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے داخل کر کے ہمیں اس کا وارث بنا دے گا، کوئی ہمیں نکال نہیں سکے گا. اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیچھے پڑھا تھا، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. صرف جنت ہی نہیں ملے گی، اس کی وراثت بھی ملے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی، اللہ کے ناراض ہونے کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں، انسانوں کا ڈر ہوتا ہے خدا انسان ناراض نہ ہو، لیکن جنت میں کسی قسم کا ایسا خوف نہیں ہوگا، ایسا غم نہیں ہوگا کہ کسی نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا یا پھر یہ اور وہ، کسی قسم کو نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا، ہمیں جنت دے گا، پھر اس کا مالک بھی بنائے گا، پھر اس کا ہمیں وارث بھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. تو یہ جن کے لیے خوشخبری ہے اور اپنی جانوں کو اللہ کی خاطر بیچنے والے ہیں کون ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی کوالٹیز ایکسپلین فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ کوالٹیز اللہ رب العالمین نے فرمایا. نمبر 1، یہ کون لوگ ہیں؟ التائبون، کثرت سے توبہ کرتے ہیں. سورت کا نام بھی توبہ ہے، اور ان کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں. مطلب غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بس ہمیشہ سے نہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں کمی بیشی ہوتی ہیں، لیکن ان کا پہلا عمل کیا ہے؟ یہ ان کو احساس ہوتا ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے غلط ہو گیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر یہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. اور یہ معافی زبانی معافی نہیں ہوتی، یہ عملی معافی مانگتے ہیں، اپنے اس عمل کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. التائبون توبہ کرنے والے. اور رمضان میں تو توبہ کے ویسے دروازے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں کہ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی ایک اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے، اور اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے. اور پھر وہی بات، جب کوئی بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کے پائے تھامے ہوئے، وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فلاں بندہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے عرش کے پاس لکھا ہے کہ میری رحمت میرے عرش پر، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، لہٰذا اللہ آپ اس بندے کو معاف کر دیجیے. تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیجیے. التائبون، ہمیں بھی تائب بننا. غلطی ہو جائے اس کے بعد سوچ کے دلیلیں نہیں دینی، نہیں سب کرتے ہیں ایسے ہیں اور ایسے میں نے کر دیا تو کیا حرج ہے، بلکہ اس ٹائم پہ رک کے سوچنا کہ اللہ باقی غلطی ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام علیہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، غلطی میری تھی اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا. انبیاء کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے، انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، پھر معافیاں مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ کے لیے چنا. دوسری کوالٹی جو لوگ جنت کے سودا کرتے ہیں، نمبر 2 ہے العابدون، عبادت کرتے ہیں. عبادت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا عبادت، کیونکہ وہ ہر کام اپنے رب کی خاطر کرتے ہیں. وہ نماز میں ہے تب بھی عبادت میں ہے،
وہ نماز کے بعد ہے، وہ خواہ کچن میں ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں، خواہ وہ کاروبار میں ہے، خواہ وہ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، وہ جس بھی فیلڈ میں کھڑے ہیں اس ٹائم ان کی عبادت ہے، کیونکہ وہ ہر کام بڑے مخلص مومن کی طرح کرتے ہیں۔ العابدون، آپ اور مجھے بھی کثرت سے عبادت کرنے والا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ نمبر 3 الحامدون، حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کثرت سے عبادت بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن نہ شکری کرتے ہیں۔ عبادت میں کیا پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا، یعنی ہر وقت اپنی محرومیاں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جنت میں جانے والوں کی کوالٹی کیا ہے؟ الحامدون، حمد کرنے والے۔ قرآن کا آغاز بھی الحمد سے ہوا، اسی طرح وہ لوگ جو سو کے اٹھے بھی الحمد۔ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمایا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی، ایک دوسرے دور میں تھی، آفانی فی جسدی ورد الی روحی وانزل۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے باہر آگے بھی اللہ کی حمد، کھانے کے بعد بھی اللہ کی حمد، ہر وقت ہر اسٹیپ پر اللہ کی حمد۔ کیا ہم اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کے احسانات کے شکر گزار ہیں؟ کیونکہ اس رب نے جتنی نعمتیں دی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر 3 کوالٹیز ہو گئی۔ چوتھی صفت السائحون، سیاحت کرنے والے۔ اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا السائحون سے مراد روزہ دار ہے، ٹھیک، کیونکہ اپنے رب کی خاطر اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، جبکہ السائحون کا جب لفظی معنی اور وہ لفظ کو دیکھا جائے، لغوی معنی دیکھا جائے، تو السائحون سے مراد سیاحت کرنے والے، زمین میں چلنے پھرنے والے اپنے رب کی خاطر۔ دیکھیے آپ اور میں جب ہم دین کے علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہم چلتے ہیں نا، قدم اٹھاتے ہیں، تراویح پڑھنے مسجد جا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنے مسجد جا رہے ہیں، ہم اسی طرح عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکلنے والے مجاہدین، اپنے گھروں سے نکلنے والے السائحون، جو اپنے رب کی خاطر نکل آتے ہیں۔ اس میں طالب علم شمار ہے، اس میں اساتذہ شمار ہے، اس میں دین کے داعی شمار ہے، السائحون۔ لیکن وہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹائم، یہ نکلنا، یہ چلنا، یہ آنا جانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے۔ تجارت کیسی؟ ہم نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لگائی، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا، جس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنت کا سودا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا، ہم ان کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے اور مجھ سے توفیق چھینے گا۔ ہر دور میں یہ لوگ تو رہیں گے جو دین کا کام کریں گے۔ پھر کتنی کوالٹیز ہو گئی؟ 4۔ اگلی کوالٹی الراکعون، رکوع کرنے والے، کثرت سے رکوع کرنے والے۔ رکوع ایک تو دکھنے میں ایک حالت ہے کہ انسان رکوع میں جائے، انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے، انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے، لیکن رکوع اصل میں علامت کس چیز کی ہے؟ جھکنے کی، عاجزی اختیار کرنے کی۔ جو اپنے رب کی خاطر بچے ہوتے ہیں، جن کو جنت چاہیے ہوتی ہے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، ان کے گردن میں غرور اور تکبر کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ وہ انسان بڑے مقبول ہوتے ہیں، وہ انسان اپنے رب کی خاطر جھک جانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے تو بڑی عاجزی، بڑا علم ہوتا ہے۔ الراکعون، اور مفسر یہ کہتے ہیں کہ جب الراکعون کے ساتھ الساجدون کا ذکر آتا ہے، یعنی رکوع اور سجدہ اکٹھا آ جائے، تو پھر اس کا مطلب فرض اور نفل نماز بھی ہوتی ہے۔ جو بھی ہو جائے، توبہ بھی کر لی، عبادتیں کر لی، اللہ کی حمد کر لی، لیکن ہماری میجورٹی اتنا کچھ کرنے کے بعد ہماری فرض نماز اور نفل نمازوں میں غافل ہوتی، غفلت کر رہی ہوتی۔ لیکن جو جنت کا سودا کرتے ہیں ان کی نمازوں میں غفلت نہیں ہوتی، وہ لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، وہ نمازوں میں آپ کو جائے نماز اور مصلوں پہ نظر آئے گی اور لمبی نمازیں پڑھتے نظر آئیں گی۔ الراکعون الساجدون۔ رمضان میں کتنا خوبصورت موقع ہے نا کہ انسان فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، اضافی نماز تراویح بھی پڑھتا ہے، اور تراویح میں ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز اصل میں پڑھنی کیسے، سکون کے ساتھ قرآن پڑھ کے، اور ایک لمبی نماز ہمیں نفلی عبادت کرنی تھی۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہماری نیند کی وجہ سے کبھی ہماری مغرب لیٹ ہے، کبھی عشاء ہم چھوڑ رہے ہیں، کبھی ہم فجر کے ٹائم سو رہے ہیں اور کبھی ظہر چھوڑ کے سو رہے ہیں۔ دیکھیے اگر جنت کا سودا کرتا ہے تو پھر کچھ تو دینا پڑے گا نا۔ جو انسان جتنی بڑی ڈیل کرتا ہے اس کو اتنی بڑی اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے، اتنی بڑی رقم دینی پڑتی ہے جتنا بڑا سودا کی ہو۔
جتنی بڑی کالونی میں، جتنے اچھے شہر میں جگہ لی ہوئی. تو دیکھیں ہم نے تو جنت وہ امیجن کیجیے جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، کرسٹل کی گھر ہے جہاں پہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی. دنیا میں گھروں کی گارنٹی ہوتی ہے، گھر خوبصورت ہوں گے لیکن اس میں انسان خوشحال رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی گارنٹی نہیں ہوتی. اس جنت کے گھر کی یہ بھی گارنٹی ہے کہ آپ نے صرف خوشحال کرنا ہے، آپ کو وہاں پہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کتنی کوالٹیز ہو گئی؟ 6. اور اگر ہم اس کو علیحدہ سے اکٹھے کاؤنٹ کریں تو 5 ہو گئی. ٹھیک، نماز پڑھنا کاؤنٹ کریں گے تو یہ 5 ہو گئی، اور اگر آپ رکوع اور سجدہ کو علیحدہ کریں گے تو 6 ہو گئی. اگلی کوالٹی ہے الآمرون بالمعروف. یہ نیکیاں تو کرتے ہیں، خود تو کرتے ہیں لیکن خود کر کے چھوڑ نہیں دیتے، یہ لوگوں کے لیے بھی خیال رکھتے. یہ اپنی ہی نمازوں، اپنے ہی قرآن کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں، اپنی اولادوں، اپنے ہمسایوں، اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر کرتے. الآمرون بالمعروف. ہمارے لوگ دو طرح میں، 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، اس کو بھول جاتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ صرف امر بالمعروف، ان کا فوکس ٹوٹلی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے اور خود اس سے محروم. جبکہ اللہ رب العالمین نے جن سے جنت کا سودا کیا ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ وہ دونوں کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی لگاتے ہیں، خود بھی لگے ہوئے اس سے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے، کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے جہاں پہ وہ لوگوں کو دین کے ساتھ نہیں جوڑ دیتے، قرآن کے ساتھ نہیں جوڑ دیتے، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ دیتے. کوئی غلط کر ہے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اصلاح نہیں کرتے، وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے. کیا آپ اور میں ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی ایسا کرنا. پھر اسی طرح ان کی اگلی کوالٹی، اگلی خصوصیت، اگلی صفت وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وہ برائی دیکھ کے آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ ٹھیک ہے جس کا جو دل کرتا ہے کر لے، یا ہمیں کیا لگے بعد میں دیکھا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگوں کو بھی برائیوں سے منع کرتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں تو دوسروں کو منع کرتے ہیں نا. دیکھیں ہم عبادت بھی کر لیں، نیکیاں بھی کر لیں، ساتھ حرام کام کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خود رکتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور ان کی آخری صفت کیا ہے؟ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہوں پہ فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے پاس نہ جاؤ. اس میں وراثت کے قوانین آتے ہیں، اس کے اندر فاحش، جب بھی فحش کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے پاس بھی نہیں جانا. یہ تو حدود کی حفاظت تبھی ہوگی نا جب ہم پاس بھی نہیں جائیں گے، اس باؤنڈری لائن سے کافی دور رہیں گے، کیونکہ میوزک ہمیں اس رستے کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں غیر محرم سے بات کرنا اس رستے پر لے کے جاتا ہے. اس طرح وہ ہر طرح کے اس رستے سے اوائڈ کرتے ہیں جو اللہ کی حرام قرار کردہ چیزوں تک لے جاتا ہے. اگر ہم یہ 6 سے 7 یا 7 سے 8 کام اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اصل مومن ہے، ان کو خوشخبریاں دے دیجیے. اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ آسمانوں کا رب العالمین آپ کو اور مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ اصل مومن ہے، ان کے لیے گڈ نیوز ہے. یہ دن کی رکھنی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کی چیزوں پر آنا تاکہ ہم اس جنت کے وارث بن سکیں. ارض کا عرضها السماوات والارض. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وہ جنت جہاں پہ اللہ کا دیدار ہوگا. وہ جنت جہاں پہ انسان صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت آسیہ، اس طرح کی خواتین کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے، جیسے ہم قرآن کی مجلس میں اکٹھے ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کبھی بھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. ابو طالب جب فوت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے اور ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اے چچا جان ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکار دیجیے، میں کل قیامت کے دن آپ کی سفارش اور شفاعت کر لوں گا. لیکن وہ نہیں مانے.
اور وہ فوت ہوئے تو کیا کہہ رہے تھے کہ الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ ابو جہل جیسے باقی لوگ جو ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، باقی رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اینڈ ٹائم پہ، اور اپنی زبان سے وہ کلمہ ادا کیا جو وہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے میرے چچا جان، میں تب تک آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے روک نہیں دے گی۔ اللہ رب العالمین آسمان سے آیت اتارتے ہیں، پہلے سورہ القصص کی آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ میرے چچا میری اتنی سپورٹ کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہونے سے پہلے دنیا میں سے چلے گئے، کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے تب آیت نازل فرمائی تھی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہدایت تو اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، مطلب اللہ رب العالمین جس کے دل کے اندر تڑپ، شوق اور لگن دیکھتے ہیں اس کو ہدایت کے راستے پہ لگاتے ہیں۔ پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور جتنے بھی مسلمان مومن مرد اور عورتیں ہیں وہ کسی بھی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے دعا مانگنا بند کر دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ یقیناً جہنمی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور یہ مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ مطلب دیکھیں اصل بات پھر سے وہی ہے، ایمان 3 چیزوں کا نام تھا، ٹھیک؟ اقرار باللسان، سب سے پہلے تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ اگر 2 ہوں گے اور 1 نہیں ہوگا تو انسان جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد کیجئے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام جو کل قیامت کے دن اپنے باپ کی بخشش کے لیے شفاعت کریں گے، جو دعا مانگیں گے، وہ تو صرف ایک معاہدہ ہوگا جو ان سے ہو چکا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ جو مشرک دنیا سے چلا جائے گا آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے ان کی شفاعت کا عزت دے دینا۔ وہ مل گیا ان کو، وہ وعدہ ہو گیا۔ لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ قیامت کے دن جب وہ سفارش کریں گے تو اس ٹائم وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے عزت دیا تھا، تو بات میں یہ کمٹمنٹ تو یہی تھی نا کہ ہاں آپ سفارش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کمٹمنٹ نہیں کی تھی کہ آپ سفارش کریں گے اور میں قبول کروں گا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کریں گے جو کہ مشرک تھا اور مشرک ہی مر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو حکم ہوگا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو جو وہ سفارش کر لیں گے، تو ان کے والد کی شکل گندگی میں علیحدہ ایک بچو کی بنا دی جائے گی۔ وہ ایک قبرستان میں ایک جانور ہوتا ہے جو زمین کوریت کے اندر چلا جاتا ہے، اس طرح کی شکل بنا دی جائے گی جو گندگی اور غلاظت سے آلودہ ہوگا۔ تو اس ٹائم پہ فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے کہ نہ کوئی اسے پہچانے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے اور نہ ان کی رسوائی ہوگی، پہچان ہی ختم کر دیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھا نا کہ یہ میری رسوائی ہے کہ میرا باپ جہنم ہے، تو ان کی شکل ہی چینج کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو رسوائی سے بچا لیا، مگر مشرک کو جہنم سے نہیں بچایا۔ یہ بخاری کی روایت ایز اٹ از الفاظ ہے کہ وہ رب مشرک کی شکل بدل کے اس کو جہنم میں پھینک دیا، ابراہیم اپنے خلیل کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے شرک بہت کبیر گناہ ہے جس کی معافی اگر ہم نے خود اپنی زندگی میں نہیں مانگی نا تو رسول اللہ کا ابراہیم حالانکہ خلیل اللہ وہ بھی اگر معافی مانگیں گے اس بندے کے لیے جس نے شرک کیا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی نرم دل بڑے ہی بردبار تھے۔ لأواہ کہتے ہیں بہت زیادہ آہ آہ کہنے والا، اور یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔
مطلب وہ اللہ کے ضرور بڑی آہیں بھرا کرتے تھے، بڑے دل کو والے تھے، اور اگر کوئی سختی کا معاملہ پیش آ بھی جاتا ان کے باپ کی طرف سے، انہوں نے کبھی سختی نہیں کی تھی، لیکن کل قیامت کے دن ان کے باپ کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یہی چند باتیں ہیں جن میں لوگ شرک کر جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ شاید کوئی اور زندگی دے سکتا تھا، شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور موت سے بچا سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مدد کر سکتا ہے، جو معاون ہو سکتا ہے، جو عزت دے سکتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا۔ یقیناً وہ ان پر بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری جب جہاد پر نکل رہے تھے تو لوگوں کے کئی حصے بن رہے تھے، لوگ گروپس میں ڈیوائڈ ہو رہے تھے۔ ایک گروپ بڑا موٹیویٹ تھا کہ ہمیں نکلنا ہے، ایک منافقین کا ایسا گروپ تھا جو کیا کہہ رہا تھا، آگے ہیلے بہانے کرتے جا رہا تھا، لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو سینٹر پہ، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رکنا چاہیے کہ جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جمایا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے ان کی حالت پر رحم کی، اور بے شک آپ کا رب بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور پھر وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو موقوف کر دیا گیا تھا، جن کا معاملہ پیڈنگ پر ڈال دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ زمین بڑی فراخ تھی، ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بچانے والا نہیں۔ پھر اس نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے، اور بے شک اللہ واحد ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کن 3 لوگوں سے مراد ہو؟ حلال بن امیہ اور مرانا بن حرب۔ کل ہم نے ان کا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ کتنے دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ 4 دن کے بعد۔ یہ ہر غزوے میں شریک تھے، صرف اس غزوے میں نہیں۔ سستی تو مطلب پھر سے وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے دین کے معاملے میں صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہتے ہیں تو دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے درمیان نہیں جن پر پابندی لگا دی جائے گی کہ اللہ کے نبی آپ نے بات نہیں کرنی، صحابہ نہیں ہے جن کو کہا جائے گا بات نہیں کرنی۔ آج آپ سے مجھ سے ہماری سستی کی وجہ سے اگر کچھ ناراض ہو جائیں گے تو وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ وہ رحمت کے فرشتے پھر آپ کے اور میرے پاس نہیں آئیں گے الا یہ کہ ہم پکی سچی توبہ کریں۔ وہ آسمانوں پہ جو ہمارا نام جا رہا ہوتا ہے وہ جانا بند ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں، وہ نام آواز جو لے کے جا رہا ہے وہ روٹ چکے، وہ رحمت کے فرشتے روٹ جاتے ہیں۔ اس لیے نیکی کے کام میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی اسپیشلی فرض، جو کام فرض ہو چکا ہے اس میں سستی اور اس میں غفلت ہمیں بہت نیچے لے جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ تو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ اور فرمایا، آدمی سچ کہتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سچ بولنے والوں کے لیے جنت سے ایک اسپیسیفک دروازہ ہوگا، وہ وہاں سے جنت میں جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جھوٹ سے بچ جاؤ کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور روزہ بھی کیا تھا؟ کس چیز کا نام تھا؟ اپنے آپ کو جھوٹ سننے، جھوٹ پر عمل کرنے اور جھوٹ بولنے سے روکے رکھنے کا نام، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں اگرچہ وہ سارا دن بھوکے رہتا ہے۔ مطلب پھر اس انسان کو روزے
روزے کا اجر نہیں، صرف بھوک اور پیاس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدیقین میں شامل فرمائے، اور فرمایا ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، فرمایا بے شک ان کو اللہ کے راستے میں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے، نہ کوئی تھکان پہنچتی ہے، نہ کوئی بھوک، اور نہ کبھی وہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ مطلب جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اگر پیاس بھی لگتی ہے تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اگر تھکاوٹ بھی آ رہی ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اگر کسی قسم کی بھوک بھی لگ گئی اس پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں کہ کافروں کو ان کا گزرنا اچھا نہیں لگتا، کافروں کو غصہ آتا ہے، مشرکوں کو غصہ آتا ہے، اس پر بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اسی لیے کیا پتہ چلتا ہے، جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا تھکنا، ہر چیز فرشتے لکھتے ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کے تہجد گزار دن کے روزہ دار سے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ان کا اٹھنا، بیٹھنا، تھکنا، پیاس لگنا۔ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور بھوک پیاس تو لگے گی، کیوں نہیں یہ بھوک پیاس اللہ کے راستے میں لگے جس میں فرشتے اجر دیتے ہیں۔ اور یہ بھوک پیاس جو رب کی خاطر جو لوگ برداشت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر کل قیامت کے دن ان کو جنت کے کھانے کھلائیں گے، اور جنت کا پانی، جنت کی شراب، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر ایسے لوگوں کو مل سکتا ہے جو حق کے ساتھ جڑے۔ پھر وہ صحابی کی روایت آپ کو یاد ہوگا قصہ، ایک بندہ آتا ہے، بھاگا بھاگا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو پتا چلا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، ایک نبی مبعوث ہوا ہے جو حق پر ہے۔ وہ بھاگا بھاگا رسول اللہ کے پاس اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، آتا اپنے دور کے قبیلے سے آتا، اور اندر آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سارا دین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ وہ ہر طرح کا علم حاصل کرتا ہے، مطلب فٹافٹ سے سیکھتا ہے کہ ہاں یہ دین اسلام ہے، ہم ایسے مسلمان بن جائیں گے، اور یہ قرآن ہے جو نازل ہوگا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور یہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ وہ اتنی باتیں سیکھ کر بڑی سپیڈ کے ساتھ اس نے حق معلوم کر لی ہے۔ اب اس کے اندر ایک لگن تھی کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے بتا دوں، روایت سے پتہ چلتا ہے وہ بتا اسی سپیڈ سے جا کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے کہ گھوڑے سے گر جاتا ہے، وہ جیسے گھوڑے کا پاؤں اٹکتا ہے تو اوپر سے نیچے گرتا اور گر کے فوت ہو جاتا ہے۔ اب گرتے ہی فوت ہو گیا، اس نے سپیڈ کیوں لگائی تھی؟ واپس اپنی قوم کو بتانے کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، دیکھتے تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ سے صحابہ کرام پوچھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے، آپ اس کو اٹھا کیوں نہیں رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بھوکا تھا، یہ سفر کر کے آیا تھا، مجھ سے باتیں معلوم کی، پھر آگے اپنی قوم کو بتانے کا ایک جذبہ تھا کہ کہیں وہ جہنمی نہ بن جائے، کہیں وہ محروم نہ رہ جائے اس سعادت سے۔ اس جلدی میں یہ ویسے ہی بھوکا جا رہا تھا، اب آسمان سے فرشتے آئے ہیں جو اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت میں بھی کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی خاطر نکلے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو دکھنے میں بڑے تھوڑے تھے، جن کے دکھنے میں لباس عمدہ نہیں تھے، دکھنے میں وہ بہت عمدہ نہیں لگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بھوک پیاس، ان کا قدم اٹھانا، کافروں کو غصہ دلانا، ان کی ایفرٹ کرنا، ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ احسان ہے نا یہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ کرنا اور نہ کوئی بڑا خرچ کرنا، اور نہ کوئی وعدے طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا خرچ، 1 روپے بھی، ان کا 1000 بھی، ان کے 100 بھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ چھوٹا خرچ کرتے ہیں نہ بڑا کرتے ہیں، مگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ چونکہ سورہ التوبہ ہے، غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ کے لیے
جعیش الاسرہ کیا تھا؟ ایسا غزوہ جو بڑی تنگی کی حالت میں پیش آنے والا تھا، ایسی جنگ تھی جو بڑی تنگی کی حالت میں پیش آنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن سمورہ فرماتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آتے ہیں، اپنی قمیض کی آستین میں لے کے آتے ہیں، اپنے گھر کو اکٹھا کر کے اس میں سکہ ڈال کے لے کے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمورہ فرماتے ہیں پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی تھی۔ اور اسی طرح وہ صحابی جو ساری رات ولا کبیرہ، ولا پیچھے آئے صغیرہ تھوڑا سا، ولا کبیرہ بڑے دینے والے بڑے موجود تھے، ہزاروں اونٹ دینے والے لوگ موجود تھے، لیکن ایک شخص آتا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک کنواں چلا کے صرف 1 کلو کھجور لے کے آیا، جہاں پہ مہینے کی مسافت کا سفر ہے، ایک لمبا گاؤں ہے اور شدید حالات بھی خراب ہیں۔ اب وہ بندہ پوری رات کنواں چلا کے 1 کلو کھجور لا کے اللہ کے نبی کو پکڑا رہے، کہاں 1000 درہم تھے، کہاں 1000 دینار تھے اور کہاں 1 کلو کھجور ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مال کے اوپر بھی کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے آیتیں نازل فرما رہے ہیں، کوئی زیادہ دے رہے ہیں کوئی تھوڑا دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہترین ان کے عملوں کا ان کو اجر دینے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب تو نیت دیکھتے ہیں، وہ رب تو آپ کو اور میرا شوق دیکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور فرمایا دیکھیے یہ ممکن نہیں کہ مومن سارے کے سارے نکل جائیں، یعنی ہر جنگ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے پورے علاقہ خالی ہو جائے، پورے علاقے میں کوئی بندہ نہیں، اب سارے کے سارے جنگ میں چلے گئے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہرگز ہو سکتا، تو فرمایا سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں۔ جیسے میدان جنگ میں کچھ لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی دین کے راستے میں بھی ہر گروپ، ہر علاقے، ہر کمیونٹی میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اور پھر واپس آ کے ان لوگوں کو دین کا علم سکھائیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ادا کریں۔ دیکھیے جیسے جہاد فرض کفایہ ہے، پورے علاقے میں سے اگر 10 لوگ بھی چلے گئے جہاد پہ چلے گئے تو پوری قوم کے لیے اب ضروری نہیں کہ وہ ہر شخص کا فوکس صرف میدان جہاد کی طرف ہو، وہ صرف اور صرف اپنے عطیات، اپنے صدقات اور اپنا پورا فوکس جنگ کی طرف رکھے، بلکہ جتنا فوکس ادھر ہے اتنا ہی دین کی تعلیم کی طرف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر کچھ لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور شہید وہ ہو جاتے ہیں تو وہ ختم ہو گئے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، ٹھیک۔ لیکن اگر علماء جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں تو دین اٹھ رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میدان جنگ والے قتل ہو جاتے ہیں، اگر وہ سارے قتل ہو جائے تو کافر اگر غالب آتے بھی ہیں تو مسلمانوں کے پاس چونکہ اتنا نالج اور اتنا علم ہوتا ہے کہ دین اسلام کو غالب کیسے کرنا ہے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہم دونوں میں سے ایک طرف توجہ کر لیتے اور سمجھتے ہیں بس یہی کافی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں اور جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ بھی جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، بس جو لوگ ایمان لائے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی قرآن کی صورت نازل ہوتی ہے نا، کوئی نئی صورت پڑھتے ہیں تو منافق آپس میں سوال کرتے تھے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ یہ پرانی بات ہے۔ جبکہ مومن وہ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، اکثر الفاظ بھی شروع میں پڑھ کے وہ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنے رب کا نام بھی سنتے ہیں، ان کے دل کام اٹھتے ہیں، وزادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے لیول ہائیسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے تو اس نے ان کی گندگی کے ساتھ مزید نجاست میں اضافہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ تو تھے ہی کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ آنکھوں میں
ہم ذرا اپنے پچھلے سالوں کا جائزہ لیں. ہر سال میں کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے نا ہمارے اوپر کی. تو ایک دفعہ کوئی بڑی ٹینشن آ گئی تھی, 2 دفعہ بڑی سے بڑی ٹینشن آ گئی, جس کے بارے میں ہمیں سوچ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تب ایسے لگا کہ سب کچھ ختم ہے. ہر انسان کی زندگی میں ہر سال میں 1 یا 2 بلکہ کئی دفعہ ایسے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہر سال ان کو 2 یا 3 یا 1 سے 2 مرتبہ مطلب کئی دفعہ آزماتے ہیں, پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. وہ مصیبتیں وہ تکلیفیں کیوں آئی تھیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. ہم وہ جو عبادتوں میں غافل اور اپنے رب سے دور ہو رہے تھے, اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت میں ڈال کے اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. اور فرمایا پھر اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا باز کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں. رسول اللہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے, دیکھتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اٹینڈنس ایک طرح کی لگ گئی, سب کو پتہ چل گیا ہم آ گئے, تو پیچھے سے نکل جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ تھے صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دل ہی پھیر دیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ہدایت کے کام میں لگتے نہیں تھے نا, دین کی مجالس میں نہیں لگتے تھے. اللہ نے ان کے دل ہی پھیر دیے اور فرمایا اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے, اس پر بڑا ہی گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحم دل نبی ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کی آسمان سے تعریفیں کرتے ہوئے آیتیں نازل فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان پر بڑا گراں گزرتا ہے, ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ امت محمدیہ کسی مشقت میں پڑے. اور مثال کیا پتہ چلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت پر شوق لگنے کا یا ان پر گراں گزرنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم سنتی. یہ اللہ کے نبی کی شفقت تھی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا. یہی ڈر تھا نا میری امت کی مشقت میں نہ پڑ جائے. بار بار وہ معراج کی رات, وہ اسراء والمعراج کی رات بار بار اپنے رب کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ نمازیں کم ہو جائیں, امت کی محبت کی نا, ورنہ کسی سے جا کے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو, کسی کے پاس جا کے کسی چیز کا ریٹ کم کروانا, کسی چیز کی تعداد کم کرانا, بار بار چینج کرنا کسی چیز کو. آپ ایک چیز لیں اس کو بار بار چینج کریں, ایک دفعہ چینج کیا دوبارہ جا کر نہیں یہ بھی نہیں ٹھیک, اور چینج کرتے پھر چینج کرتے کہ آسان کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری خاطر بار بار جا رہے ہیں رب کے پاس کہ اللہ مزید کم کر دیجیے, مزید کم کر دیجیے, میری امت نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے آپ کی اور میرے لیے, ہم سب کے لیے کھڑے نا. کیا فرما رہے تھے؟ وہ دعا کیا تھی, وہ آیت کیا تھی سورہ کی کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے, لیکن اللہ اگر آپ بخش دے تو آپ بڑا بخشنے والے, بڑا رحم کرنے والے. ساری رات کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے آپ کی اور میرے لیے. لیکن آج ہم اسی رسول اللہ کی سنت سے منہ موڑتے, غافل بنتے اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا نہیں کریں گے تو, پھر کیا ہو گیا سبھی نہیں کرتے. اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم پانی کا گلاس بھی اٹھائیں تو پانی بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جوتا پہن رہے ہیں وہاں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. فرمایا تم پر بڑی حرص رکھنے والے ہیں, مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں, نہایت مہربان ہے. رؤوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اور رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ دن یاد کیجئے جب طائف کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں رہ کے مار کھاتے رہے, واپس آ رہے بے ہوش ہو گئے تھے, مار کھائیے بے ہوش ہو گئے, ہوش آتا اٹھ کے کھڑے ہوتے نکلتے پھر غشی کھا کے گرتے. اتنے میں ہوش آنے پر آسمانوں سے پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر وہ فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے, آپ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی, آپ ایک حکم دیجئے ہم ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیتے. اتنے جانور, اتنے نافرمان, اتنے غلیظ لوگ, انہوں نے رسول اللہ کا یہ حال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے, نہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا. آج آپ کو اور مجھے کوئی غصے سے
بول بھی دیا نا تو ہم جا کے کہتے ہیں ان کو زندگی کا چھوڑا جائے، غصے میں منہ سے جملہ بول کرتے ایسے کر دیا جائے، ان کے ساتھ ایسے کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امید ہے مجھے کہ اللہ ان کے پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں آج آپ اور میں اپنے آپ کو امت محمدیہ میں سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے نا کہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی، نماز مختصر کر دیتے کہ ماں پریشان ہے، ایک ماں پریشان ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس ماں کو ہی کہنے کے برا سمجھا جانے لگ پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا رہے ہوتے، خود سب صحابہ نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک لمبے ٹائم سے بھوکے تھے، باقی سب نے کچھ ٹائم پہلے کھانا کھایا۔ یہ رسول اللہ کی شفقت تھی نا۔ اسی طرح دیکھیے ایک گھر میں ایک مرد کی یعنی ایک شوہر کی بیوی اس کی حالت کو زیادہ جانتی ہے، اور بیوی کے معاملے میں شوہر زیادہ جانتا ہے کہ یہ کس نیچر کی۔ اب وہ بیوی گواہیاں دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر میں بھی بڑی ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بڑے کمزور ہیں، آپ بڑے کیسے ہیں، آپ تو بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے، مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، اللہ نے آپ کو چنا۔ آج ہم اس نبی کی امت ہے، آج آپ سے اور مجھ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہونے کا تقاضا کیسے پورا کریں؟ اپنے اندر نرمی لائیں، اپنے اندر اچھا اخلاق لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا بنائے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ کے نبی آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے، آپ اتنے رحیم ہیں، آپ اتنے شفیق ہیں، لیکن پھر بھی اگر لوگ آپ کی بات نہ ماننے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا میں اتنا اچھا اور میرے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں، ہر دفعہ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی۔ دیکھیں اگر یہ بات سوچی جائے کہ ہم اچھا کرتے ہیں اس کے بدلے میں میرے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، تو دیکھیے کیا ہرن نے کبھی شیر کو کچھ کہا جا کے؟ کبھی کچھ کہا چیتے کو جا کے؟ صرف اس کو برا بھلا تھا، لیکن یہ قدرتی رول ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان دین کی طرف آتا ہے، جب ایک انسان اپنے رب کے لیے خالص ہوتا ہے تو اس کے مخالف آوازیں تو اٹھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سارے لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے، آپ اتنی عمدہ شخصیت ہے، اگر لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا۔ فَقُلْ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وہی کلمات کہنے ہیں جو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے، اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، اس کے سوا تو کوئی رب ہی نہیں ہے، اس کے سوا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے تو صرف اس رب پر بھروسہ کیا ہے، اور وہ رب کیسا ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ تو عرش عظیم کا بھی رب ہے، وہ عرش عظیم جس کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں پھینکا ہوا کوئی چلا کوئی نہیں۔ اللہ کی کرسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا، تو وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی حقیر ہے، تو وہ رب تو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ رب صرف ایک زمین کا، وہ رب صرف اور صرف ایک آسمان کا، وہ رب صرف اور صرف ایک بندے کا مالک نہیں، وہ تو عرش عظیم کا ہے۔ دیکھیے ایک انسان جتنا زیادہ جائیداد والا، جتنا زیادہ مالدار، جتنی زیادہ صاحب حیثیت ہو، اگر وہ ہمیں سپورٹ کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا اتھارٹی والا ہے، ہمیں اس کی سپورٹ حاصل ہے، لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق کائنات، رب العرش العظیم، جب ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی سپورٹ کروں گا، بس آپ کو اپنی زبان اور دل سے یہ تسلیم کر لینا ہے کہ مجھے اللہ کافی۔ اب دشمن خواہ تلوار لے کے آ جائے، اب دشمن خواہ کچھ بھی کر لے، مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حکم دیا گیا کہ جب آپ اللہ سے یہ بات کر لیں گے نا، یہ کلمات کہہ دیں گے، تو پھر ایسی ہی مدد آئے گی کہ وہ رب آگ بجھائے گا نہیں لیکن ٹھنڈی کر دے گا، وہ رب پھر سمندروں کو پھاڑنے پر قادر ہے، وہ رب پھر آسمان سے ہزاروں فرشتے بھیج کر آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور آج آپ کو اور مجھے بھی حکم ہے، ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، صبح شام 7 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر اس بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کر دیا۔ آج آپ کو اور مجھے بھی اپنے رب پر بھروسہ۔ سورت شروع کیسے ہوئی تھی؟ برواز، کافروں سے اظہار بیزاری ہے۔ دیکھیے جب ہم کسی سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، لا تعلق ہی کرتے ہیں، تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ پھر ہمارا مخلص بنتا ہے، وہ بندہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دشمنوں میں اضافہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کو نکالنے کا حکم دے دیا گیا تھا، مسلمانوں کو کہا گیا تھا جتنے مشرک مکہ میں نکال دو ان کو تھا تجارت مال بڑھ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے اخلاقیات کو ویسے ہی رکھنا ہے، اگر لوگ اچھا نہیں کر رہے تو پھر اللہ سے بات کرنی، لوگوں کو نہیں کہنا، اللہ سے بات کرنی ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کو بھی کافی ہو جائیے۔ الحمدللہ سورۃ توبہ مکمل ہو گئی۔